आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 3 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। तेलंगाना असेंबली और कौंसिल के मॉनसून सेशन का आज से आगाज। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल का मॉनसून सेशन 3 अगस्त यानी आज से शुरू हुआ। दोनों ऐवानों का इजलास सुबह 11 बजे तलब किया गया है और तवक्को है कि इजलास एक हफ्ते तक जारी रहेगा। इजलास के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अय्याम कार का तयन करेगी। असेंबली का ये आखिरी इजलास हो सकता है क्योंकि असेंबली की मियाद के इख्तिताम से कबल मॉनसून सेशन तलब किया गया और नवंबर में इंतखाबी आलामिया की इजराई का इम्कान है। असेंबली का ये आखिरी सेशन हंगामा खैज हो सकता है क्योंकि बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी इंतखाबात को पेश नजर रखते हुए अवामी मसाइल को शिद्दत के साथ पेश करेंगे और हुकूमत अपोजिशन के हमले का मुअस्सर जवाब देने की तैयारी कर रही है। तीसरी मर्तबा रियासत में बीआरएस की हुकूमत कायम होगी, केटीआर ने किया दावा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में मुसलसिल तीसरी मर्तबा बीआरएस को कामयाबी हासिल होगी। केसीआर जनूबी हिंद में हेड ट्रक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। केसीआर की क़यादत में हैदराबाद बड़ी तेजी से आलमी सतह के शहर के तर्ज पर तरक्की कर रहा है। असेंबली हल्का एलबी नगर में केटीआर ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। जियो नंबर 118 के तहत बाकायदा किए जाने वाले पट्टाजात अवाम के हवाले किया। इस मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि इख्तिदार हासिल करने के बाद सिर्फ 6 माह तक सियासत करना काफी है। तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत रियासत के मुसलमानों के साथ है। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी अलहाज मोहम्मद सलीम ने रियासत तेलंगाना के अक़लियतों को यकीन दिलाया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में हुकूमत अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करेगी और कहा कि जिस तरह माजी में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया था, उसी तरह बीआरएस हुकूमत और केसीआर मुसलमानों के साथ हरगिज इंसाफ नहीं करेंगे। उन्होंने रोजनामा सियासत में तेलंगाना कानून साज कौंसिल में मुस्लिम नुमाइंदगी के फुकदान पर शाये रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, इस मर्तबा कानून साज कौंसिल के लिए किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया है तो यकीनन चीफ मिनिस्टर के जहन में मुस्लिम कायदीन के लिए कोई मंसूबा जरूर होगा। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में राज्य सभा की नशिस्तों पर भी मुस्लिम कायदीन की नामजदगी मुतवक्को है। अक़लियती बहबूद के स्कीमात के लिए दूसरे साहमाही के तहत 194 करोड़ 88 लाख जारी। तेलंगाना में अक़लियती बहबूद की स्कीमात के लिए मालियाती साल 2023-24 के बजट से दूसरे साहमाही के तहत 194 करोड़ 88 लाख 6,000 रुपए मंजूर किए गए। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने स्कीमात की तफसीलात के साथ GORT 84 जारी किया। हुकूमत ने तालीमी साल 2022-23 के ज़ेर तवस फीस बाज अदायगी और ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम 2021 स्प्रिंग के पहले और दूसरे अक़सात की अजराई के लिए बजट मुख्तस किया है। गवर्नर ने सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया, मुतासिरीन से की मुलाकात। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सौंदरराजन ने सैलाब से मुतासिरा हनमकुंडा जिले के मुख्तलिफ मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासिरीन से मुलाकात की। उन्होंने मुतासिरीन में हेल्थ किट और अनाज तकसीम करते हुए मुतासिरीन के मसाइल को मुतल्लिका हुक्काम के इल्म में लाते हुए यकसोई के इक़दामात का तयक़ुन दिया। गवर्नर डॉक्टर सौंदरराजन अवामी मसाइल पर बीआरएस हुकूमत के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है और वो साबिक़ में कबायली इलाकों का भी दौरा कर चुकी है। तेलंगाना में पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाबात के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान, बाबा सिद्दीकी भी है शामिल। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवारों के इंतखाबात के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान किया है। AICC कायद मुरलीधरन को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि मुंबई के साबिक़ रुकन असेंबली बाबा सिद्दीकी और रुकन असेंबली जगनेश मेवानी को इस कमेटी के अरकान के तौर पर मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्कर और MP उत्तम कुमार रेड्डी को स्क्रीनिंग कमेटी में खुसूसी मदोने के तौर पर शामिल किया गया है।
تلنگانہ کے کریم نگر شہر میں وقف بورڈ کے انسپیکٹر کی مجرمانہ حرکت کا ویڈیو وائرل۔ رات دیر گئے مقفل مسجد کے گیٹ سے پھلانگ لگا کر اندر ہوئے داخل۔ تلنگانہ کے کریم نگر شہر میں وقف بورڈ کے ایک ذمہ دار عہدیدار کی غیر اخلاقی اور مجرمانہ حرکت ضلع بھر میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کریم نگر وقف بورڈ کے انسپیکٹر نجم نے شہر کے محلہ سواران کی مسجد میں چہارشنبے کی رات دیر گئے مقفل مسجد میں گیٹ سے پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہمراہ ایک اور شخص بھی مسجد میں اسی طرح سے داخل ہوا اور کچھ دیر بعد وہ دونوں مسجد کی گیٹ چھلانگ لگا کر باہر آ گئے۔ اس دوران مقامی افراد نے وقف انسپیکٹر کی اس مجرمانہ حرکت کی ویڈیو نکال لی اور ان سے دریافت کیا کہ مقفل مسجد میں چھلانگ لگا کر اندر داخل ہونے کی کیا ضرورت پڑی۔ مسجد کے مؤذن کو طلب کرتے ہوئے گیٹ کھول کر اندر داخل ہو سکتے تھے، جس پر وقف انسپیکٹر نجم نے بتایا کہ مسجد میں برقی منقطع ہونے کی تصاویر لینے کے لیے وہ اندر داخل ہوئے تھے تاکہ حیدرآباد میں اعلیٰ عہدیداروں کو واقف کرایا جا سکے۔ ہندوستان میں 20 نقلی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کا بیان، فرضی یعنی فیک یونیورسٹیز کی فہرست ہوئی جاری۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں 20 یونیورسٹیز نقلی ہے۔ ایسی یونیورسٹیز کی تعداد دلی میں سب سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ وہاں 8 نقلی یونیورسٹیز ہیں۔ ریاست اتر پردیش میں 4، آندھرا پردیش اور بنگال میں 2، جبکہ دیگر ریاستوں میں فیکس 1 کے حساب سے ملک بھر میں جملہ 20 نقلی یونیورسٹیز ہے۔ ان یونیورسٹیز کو ڈگری جاری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ UGC کے مطابق قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بعض اداروں کی جانب سے ڈگری جاری کرنے کے بعد ان کے علم میں آئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایسی یونیورسٹیز کی جانب سے دی جانے والی ڈگری اعلیٰ تعلیم یا ملازمت کے لیے کام نہیں آئے گی اور یہ ڈگری ناقابل قبول ہوگی۔ اس یونیورسٹیز کو ڈگری جاری کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بات UGC کے سیکریٹری منیش جوشی کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ میں بتائی گئی ہے۔ اب ممبئی کے کالج میں حجاب پر روک، سرپرستوں نے کیا احتجاج۔ ملک میں فرقہ پرستوں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ممبئی میں مسلم طالبات کو حجاب کے نام پر ہراساں کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ممبئی کے جیمبور علاقے میں NG اچاریہ اینڈ DK مراٹھا کالج میں مسلم طالبات کو برقع و حجاب پہن کر داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ کالج انتظامیہ کے رویے کے خلاف مسلم طالبات کے سرپرستوں نے احتجاج کیا۔ طالبات نے بتایا کہ آج صبح جب وہ کالج پہنچی تو انہیں گیٹ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا اور واچ مین نے ان سے برقع و حجاب اتار کر کالج میں داخل ہونے کو کہا۔ سرپرستوں نے بھی کالج کے فرقہ پرستانہ اقدام کی مذمت کی اور کہا کہ کالج میں داخلے کے وقت اس طرح کے کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کالج انتظامیہ کا رویہ نامناسب ہے۔ طلبات کو سڑک پر ٹھہرنے کے لیے مجبور کیا گیا اور سڑک پر ہی برقع اتارنے کی ہدایت دی گئی۔ مسلم طالبات نے حکومت سے فوری طور پر کالج انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اداکارہ نورا فتحی نے کریپ ٹاپ پہن کر فلانٹ کیا فگر، پینٹ دیکھتے ہی لوگوں نے کہہ ڈالی بہت بڑی بات۔ اداکارہ نورا فتحی کو یوں ہی حسن کی ملکہ نہیں کہا جاتا ہے۔ ایک ایک ادا کمال ہے اور ہر ادا پر فینس دل ہار بیٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سٹائل کی وجہ سے اداکارہ سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے۔ ٹائٹ شارٹسٹ اور ٹاپ پہنے اداکارہ نورا فتحی نے اپنے کروی فگر جم کر فلانٹ کیا۔ کبھی پلٹ کر، کبھی اترا کر تو کبھی لہرا کر چلتی نورا نے لوگوں نے دلوں میں کھلبلی مچا دی۔ ان دنوں نورا فتحی اپنے نئے ڈانس ریالٹی شو ہاٹ انڈیا کو لے کر سرخیوں میں ہیں، جس میں وہ ریمو ڈیسوزا کے ساتھ شو کو جج کرتی نظر آئیں گی۔ چائنا میں بارش نے 140 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے، 21 افراد ہوئے ہلاک۔ چائنا کے دارالحکومت میں گزشتہ چند دنوں کے دوران کم از کم 140 سالوں میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے، کیونکہ ٹائفون ڈوکوسوری کے باقیات نے اس خطے کو سیلاب میں ڈال دیا ہے، جس سے گلیوں کو نہروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں ہنگامی عملے نے پھنسے ہوئے رہائشیوں کو بچانے کے لیے ربڑ کی کشتیوں کا استعمال کیا ہے۔ بیجنگ میٹرولوجیکل بیورو نے چہارشنبے
چہارشمے کو بتایا کہ شہر میں ہفتہ اور چہارشمے کی صبح کے درمیان 744.8 ملی میٹر یعنی 29.3 انچ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بیجنگ اور اس کے آس پاس کا صوبہ ہیوی ریکارڈ بارشوں کی وجہ سے شدید سیلاب کی زد میں آ گیا ہے۔ پانی خطرناک سطح تک بڑھ گیا، بارش نے سڑکیں تباہ کر دی اور بجلی اور یہاں تک کہ پینے کے پانی کو لے جانے والے پائپوں کو دست کر دیا ہے۔ اس نے دارالحکومت کے آس پاس کی ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے، کاریں پانی میں ڈوب گئی ہے۔ سنگاپور کی پارلیمنٹ کے لیے نامزد 4 ہندوستانی نژاد اراکین نے لیا حلف۔ سنگاپور کی پارلیمنٹ کے لیے حال ہی میں نامزد کیے گئے 4 ہندوستانی نژاد اراکین نے حلف اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ ممبر پارلیمنٹ سیاکیان بینگ کو پارلیمنٹ کا نیا اسپیکر منتخب کیا گیا ہے۔ حال ہی میں سنگاپور کی پارلیمنٹ میں 9 افراد کو رکن پارلیمان کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ ان میں سے 4 ہندوستانی نژاد ہیں۔ نامزد ممبران پارلیمنٹ میں سے ہندوستانی نژاد وکیل اور سیکیورٹی ایسوسی ایشن سنگاپور کے صدر رات جوشوا تھامس کی یہ دوسری میعاد ہے۔ باقی تمام 8 NMP پہلے بار آئے ہیں۔ نامزد اراکین کا تقرر 2.5 سال کی مدت کے لیے کیا جاتا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کی نامزدگی کی اسکیم 1990 میں متعارف کرائی گئی تھی تاکہ پارلیمنٹ میں کمیونٹی کے خیالات کی وسیع نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ تھی 3 اگست کی ٹاپ ہیڈ لائنز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔